اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین اللہم عجل لولیک الفرج۔ ناظرین کرام، سلام کے بعد عرض ہے کہ مسئلہ مہدویت، موضوع مہدویت مسلمانوں کے درمیان ایک ایسا مشترک مسئلہ ہے کہ جس کے متعلق قدیم سے اب تک علماء اہل سنت نے، علماء شیعہ نے بہت سی کتابیں لکھیں، اور وہ کتابیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول احادیث صحیحہ کو اس میں جمع کیا ہے۔ جیسا کہ جلال الدین سیوطی، جو کہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے العرف الوردی فی اخبار المہدی، کہ جس میں انہوں نے 255 احادیث جو رسول اللہ نے مہدی علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں ان کو جمع کیا ہے۔ اسی طرح نعیم ابن حماد، انہوں نے الفتن، جو ان کی کتاب ہے، یہ قدیمی ترین علماء اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں بھی احادیث مہدویت کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح علماء شیعہ نے بھی الا ماشاء اللہ اس پہ کتابیں لکھی ہیں۔ یہ ایسا مشترک مسئلہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان مہدی کا انکار نہیں کر سکتا۔ جب یہ مشترک مسئلہ ہے تو اس مسئلہ میں جو شیعہ اور اہل سنت حضرات علماء کے درمیان اساسی ترین، بنیادی ترین جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ کیا مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا ہوں گے۔ اس میں علماء شیعہ کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں، اور اس پہ دلیل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی ہے جس میں آپ نے فرمایا الائمۃ بعد اثنا عشر اولہم علی و آخرہم القائم فہم خلفائی، میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، میرے خلیفہ ہوں گے، جن کا پہلا علی ہے اور آخری قائم یعنی مہدی علیہ السلام ہے۔ اور تاریخ کے اعتبار سے بھی ان کے اس نظریہ کی تصدیق ہے کہ یہ 12 جو ہیں وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ ان 12 میں سے 11 اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن 12واں جو ہے وہ ابھی زندہ ہے، موجود ہے۔ وہ ظہور کریں گے جب خدا اذن دے گا، وہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور دنیا کو ظلم و جور سے پاک کر دیں گے، عدل لائیں گے۔ یہ ہے اہل تشیع کا نظریہ۔ اہل سنت علماء کا اس بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، امام مہدی علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، آخری زمانے میں پیدا ہوں گے۔ اب میں علماء سے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک چھوٹا سا سوال رکھتا ہوں کہ دیکھیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ کسی بھی عقیدہ کی بنیاد کے لیے، عقیدہ کو ثابت کرنے کے لیے ایک محکم مستحکم دلیل کا قرآنی آیت یا روایت صحیحہ کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے شیعہ علماء روایات رکھتے ہیں، اس پہ ادلہ رکھتے ہیں، تو یہ جو علماء اہل سنت نے نظریہ بنایا ہے، اس پہ ان کو چاہیے کہ وہ دلیل دیں، اور دلیل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہونی چاہیے جو یہ کہے کہ وہ آخری زمانے میں پیدا ہوں گے۔ ہاں، اب یہاں پہ عقلی طور پہ ممکن ہے علماء یہ بیان کرنے کی کوشش کریں یا دلیل دینے کی کوشش کریں کہ دیکھو، جب رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ کہ آخری زمانے میں آئیں گے، ظہور کریں گے، تو ظاہر ہے آخری زمانے میں پیدا ہوں گے۔ تو میں اس کا یہیں پہ جواب عرض کرتا چلوں کہ دیکھو بزرگان ہیں آپ، یہ کوئی لازم اور ملزوم نہیں ہے کہ وہ آخری زمانے میں آئیں گے تو پیدا بھی ہوں گے۔ اس پہ میری دلیل، مسلم مستحکم دلیل وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا اس پہ عقیدہ ہے، مسلم یقین ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں، وہ زندہ ہیں،
وہ آخری زمانے میں ظہور بھی کریں گے، دنیا میں تشریف بھی لائیں گے، کوئی مسلمان اس کا منکر نہیں ہے۔ جب وہ پیدا بھی ہو چکے ہیں، زندہ بھی ہیں اور دنیا میں بھی تشریف لائیں گے، تو پھر اگر آپ یہ کہیں کہ وہ مہدی علیہ السلام آخری زمانے میں پیدا ہوں گے تو یہ آپ کی دلیل نہیں ہوگی۔ دلیل کے لیے ضروری ہے کہ آپ رسول اللہ کا کوئی صحیح ترین مستند کوئی بیان اور ارشاد لے کے آئیں، تب آپ کی دلیل ہوگی، وگرنہ یہ آپ کا دعویٰ بلا دلیل ہے۔ دعویٰ بلا دلیل گمراہی کی طرف تو لے کے جا سکتا ہے، زور اور جبر تو ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی۔ آئیں آگے چلتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف۔ جب اہل سنت کے علماء کے پاس اپنے اس دعویٰ کی دلیل، جب تک جیسا کہ بندہ ناچیز نے تحقیق کی ہے، دیکھا ہے، کوئی روایت موجود نہیں ہے، اس کے برعکس پائی جاتی ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ مہدی جو ہے وہ سیخرجو سیظہرو سیبعثو، کہ مہدی آخری زمانے میں خروج کریں گے، مہدی آخری زمانے میں ظہور کریں گے، مہدی آخری زمانے میں مبعوث ہوں گے۔ لیکن کسی بھی جگہ پہ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سیولدو، کہ آخری زمانے میں وہ پیدا کیے جائیں گے۔ ہاں آئیں، کیا یہ ممکن ہے کہ جب علماء اہل سنت یہ اپنے نظریے پہ دلیل نہیں دے سکتے، کیا ان کی روایات کو لے کے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث اس پہ دلیل ہے، جس کو علماء اہل سنت نے متواتر بھی کہا، صحیح بھی کہا، صحیح مسلم میں بھی ہے، دوسرے بھی منابع میں موجود ہے، کوئی بھی اس کے صحیح ہونے میں شک نہیں رکھتا۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ وہ حدیث ہے، جابر ابن سمرہ روایت کرتا ہے کہ ان ھذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خلیفہ، کہ یہ دنیا تمام نہیں ہو سکتی، قیامت نہیں آ سکتی جب تک اس میں 12 خلیفے نہ آ جائیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ ذکر کرتا ہے کہ قالا ثم تکلم بکلام خفی علیہ، پھر رسول اللہ نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ایک خفی آرام سے بات کی جو مجھ پہ خفی تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی، تو کہتا ہے میں نے اپنے باپ سے کہا ما کالا، پیغمبر نے کیا فرمایا تھا اس حدیث کے بعد؟ تو اس کے باپ نے جواب دیا کالا کلہم من قریش، رسول اللہ نے فرمایا یہ جو 12 خلیفے ہیں یہ سارے کے سارے قریشی ہیں، قریش میں سے ہوں گے۔ اب یہ ہمارے پاس رسول اللہ کی حدیث ہے، اس حدیث میں سے جو ہم نکات لیتے ہیں وہ پہلا نکتہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے 12 خلیفے ہوں گے، اور خلیفے کا لغوی مطلب اگر دیکھیں، علماء جانتے ہیں، اگر عوام کو سمجھ نہ آئے تو جو بھی لغت کی کتب اٹھا کے دیکھیں گے وہاں پہ آپ کو مل جائے گا کہ خلیفہ کا لغوی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کرسی سے اٹھے دوسرا اس کی جگہ پہ آ جائے اس کو بولتے ہیں خلیفہ، یعنی یہ اتصال نہ ٹوٹے، بلا فصل ہونا چاہیے۔ یہ پہلا نقطہ اس حدیث سے جو ہم سمجھتے ہیں۔ اور پھر دوسرا نقطہ کہ رسول اللہ کے 12 خلیفے ہیں اور ان میں سے 12واں جو ہے ظاہر ہے وہ مہدی علیہ السلام ہیں۔ اب آئیں، جب یہ حدیث فرما دی ہے تو اس حدیث کے تحت ہم اس حدیث کے مفہوم کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سے 12 خلیفے ہیں کہ جو بلا فصل بھی ہوں اور آخری مہدی بھی ہو، وہ کون ہیں؟ تو میں پھر سوال رکھوں گا اپنے علماء بزرگان محترم علماء اہل سنت کے سامنے کہ جائیں مجھے وہ 12 خلیفے، لیکن ان 2 شرطوں کے ساتھ کہ خلافت بلا فصل رہے اور آخری ان کا مہدی ہو، مجھے ثابت کر کے دکھا دیں کہ آپ کے پاس وہ 12 کون سے ہیں۔ آج کے علماء اس کو کیا ثابت کریں گے؟ ان کے بڑے بڑے علماء ثابت کرنے سے قاصر ہیں، اور ابن جوزی جیسے جس نے کشف المشکل کتاب میں یہ اعتراف کیا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی ہے، بہت جستجو کی ہے، لیکن کسی کو نہیں پایا جو رسول اللہ کی اس حدیث کے حقیقی مصداق بیان کر سکے۔ نہ صرف وہ بلکہ ان کے علاوہ ابن حجر نے بھی
اسی فتح الباری کتاب میں ایک بات کا اعتراف کیا، اس نے بھی کہا کہ میں نے بھی بہت سے یہ سوال کیا لیکن کسی کو بھی میں نے نہیں پایا جو اس حدیث کے صحیح اور حقیقی مصداق کو بیان کر سکے۔ تو یہ ہے علماء اہل سنت کا اس کے بارے میں نظریہ، اس کو مصداق دینے کے بارے میں یہ ان کی کوششیں ہیں، یہ ان کا اعتراف ہے۔ آئیں ہم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا رسول اللہ نے یہ جو فرمان صادر فرمایا ہے اس کا مصداق بھی ہے، اس کا مطلب بھی ہے، اس کا معنی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اور ہمارا نظریہ ہے، عقیدہ ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات حق ہیں، حقیقت ہیں، سچے ہیں۔ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ نے ایک ارشاد فرمایا ہو اور وہ بھی متواتر ہو اور اس کا کوئی معنی نہ ہو۔ کیوں؟ یہ وہ رسول ہیں کہ جن کے بارے میں خدا فرما رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اس آیت کے مصداق نبی ہیں۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس حدیث کو ترجمہ دیا جائے۔ کیوں؟ حدیث میں یہ ہے کہ خلیفے ہوں گے، خلیفے کا مطلب جو ہے وہ بلا فصل ہوگا، اور یہ ہے کہ 12 ہیں اور 12 میں بھی آخری جو ہے وہ مہدی ہے۔ تو اس کے لیے 3 روش، 3 احتمال دیے جا سکتے ہیں۔ پہلا احتمال کہ یہ 12 خلیفہ بلا فصل دنیا میں آئیں اور خدا نے ان کو اتنی لمبی عمر عطا کی ہو کہ قیامت تک یہ 12 جو ہے وہ دنیا میں رہیں۔ جبکہ یہ احتمال اگر لیں تو تاریخ اس کو قبول نہیں کرتی، ایسے کوئی بھی خلیفہ رسول نہیں ہے۔ دوسرا احتمال کہ سارے کے سارے جو 12 ہیں وہ نہیں، ان میں سے آدھے جو ہیں ان کو ہزاروں سال عمر ملے اور کچھ کو طبی زندگی ملے۔ یہ احتمال بھی باطل ہے، تاریخ اس کی شاہد نہیں ہے، اس کو نہیں مانتی، قبول نہیں کرتی۔ تیسرا احتمال وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے 12 کے 12 دنیا میں آ چکے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ رسول اللہ کے حکم کے مطابق میرے 12 خلیفے ہیں، اور خلیفے کا مطلب لغوی جو ہے وہ بلا فصل ہونا ہے۔ یہ 12 کے 12 دنیا میں آ چکے ہیں، ان میں سے 11 دنیا سے جا چکے ہیں، ایک وہ ہے جو ابھی بھی زندہ ہے، اور یہی تو اہل تشیع کا نظریہ ہے، اور یہی اس حدیث کو معنی دے سکتا ہے۔ اچھا، میرے منصف اہل سنت بھائی دوست جن کو یہ میری آواز ملے گی وہ سنیں گے، ظاہر ہے وہ جائیں گے علماء کے پاس کہ یہ بندہ حقیر سا کیا کہہ رہا ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب دو جائیں گے، اور جانا بھی چاہیے، حقیقت بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ جب وہ جائیں گے تو وہاں پہ ممکن ہے، ممکن نہیں بلکہ ہے ہی یہی کہ ان کو وہی پرانے جواب جو آج یہ دیں گے ان کے بزرگوں نے بھی جو دیے ہیں وہ میں آج ہی آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ وہ کون سے ہیں؟ اس حدیث کو معنی دینے کے لیے وہ 2 روش، وہ 2 طریقے ہیں جو ابن حجر نے سوائق المحرقہ میں ذکر کیے۔ ان میں سے پہلا طریقہ جو انہوں نے انتخاب کیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ یہ احسن ہے، ارجح ہے، بہترین ہے، اور قاضی ایاز کی طرف نسبت دیتے ہوئے کہا کہ یہ اس کا نظریہ متکلم ہے، عقیدہ کو ثابت کرنے والے ہیں قاضی ایاز اہل سنت کے، ان کی طرف نسبت دیتے ہوئے کہا کہ یہ انہوں نے تقسیم بندی کی ہے اور اس حدیث کو معنی دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ 12 خلیفے کون سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے خلیفہ سے لے کے عمر ابن عبد العزیز تک یہ جو 12 خلیفے ہیں، یہ 12 خلیفے رسول اللہ کی یہی مراد تھی کہ میرے 12 خلیفے یہی ہوں گے۔ تو میرا سوال بزرگان، آپ سب ماشاءاللہ صاحبان علم و فراست ہیں، سب سے پہلی بات یہ جو 12 خلیفے ان پہ بہت سے اشکالات ہو سکتے ہیں، ان 12 خلیفہ میں یزید بھی ہے، وہ یزید جو شرابی، جس کو جلال الدین سیوطی نے لکھا شرابی تھا، یہ تھا وہ تھا، وہ یزید جس نے رسول اللہ کے فرزند کو شہید کیا، کیا وہ بھی رسول اللہ کا خلیفہ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان جاتا ہوں کہ یہ بھی رسول اللہ کا خلیفہ ہے اور آپ کی اس تفسیر کے مطابق ارجح اور احسن ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے 12 خلیفے ہوں گے۔ آپ نے 12 تو کر دیے، ان 12 میں دکھائیں مہدی کہاں ہے؟
کیونکہ مہدی بھی 12واں ہے، مہدی بھی 12واں خلیفہ رسول ہے، ان 12 میں مہدی نہیں ہے، لہذا یہ آپ کی تفسیر باطل ہے۔ اور دوسری تفسیر جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ 12 کے 12 وہ متوالی اور پے در پے ہوں، بلا فصل ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور تفسیر کیا کی، یہ بھی سوائق المحرقہ میں ہی کی گئی ہے کہ ان میں سے 4 پہلے، 4 درمیانی، اور پھر باقی جو ہیں وہ آخری زمانے میں آئیں گے۔ تو میرا اس پہ سوال، میری عرض، دیکھیں سب سے پہلے آپ عربی جانتے ہیں، اگر عوام کو نہیں علم، آپ کو علم ہے، خلیفہ کا مطلب ہے متوالی ہونا۔ آپ کو کس نے حق دیا کہ اس مطلب کو پشت پردہ رکھیں اور اس کو نہ حقیقت میں لائیں اور اس کا مطلب دور کر دیں حقیقت سے اور کہیں کہ نہیں متوالی ہونا ضروری نہیں ہے؟ یہ آپ کو کس نے حق دیا؟ اور پھر دوسری بات کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ پہلے، کچھ درمیان میں، کچھ آخرت میں، تو میں سوال کروں گا، ناراض نہیں ہونا، پھر آپ کی یہ تفسیر، آپ کی یہ خلافت ایک کھلونے سے زیادہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو وہ کھلونا ہو گیا جس کو آپ چاہیں گے ان کو خلیفہ بنا دیں گے، ان کو کہیں گے کہ رسول اللہ کی مراد یہ خلیفے ہیں، اور جن کو چاہیں گے ان کو نہ دیں گے۔ تو پھر جو رسول اللہ کے مسند پہ بیٹھنے والے تھے وہ آپ پہ اشکال نہیں کر سکتے کہ کیوں ہمیں نہیں لیا، کس عنوان کے تحت تم ان کو لے رہے ہو، ہمیں نہیں لے رہے؟ تو یہ آپ کی تفسیر لغوی معنی کو دیکھتے ہوئے اور چونکہ رسول اللہ کے مسند پہ بیٹھنے والا ان کا خلیفہ ہے، اس چیز کو دیکھتے ہوئے خلافت کو ایسے کھلونا نہ بنائیں، جو حقیقت ہے اسی کو بیان کریں۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور بھی ممکن ہے تفسیر کی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ کہا جائے دیکھیں 11 گزر چکے ہیں اور 12واں مہدی جو ہے وہ آئے گا، جو بھی 11 تھے وہ گزر چکے ہیں، 12واں آئے گا۔ میں عرض کروں گا کہ بزرگان دیکھیں، سب سے پہلے خلافت کے لیے اتصال ہونا ضروری ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آج رسول اللہ کی خلافت کہاں ہے؟ وہ کون سا خلیفہ ہے جو رسول اللہ کی مسند پہ بیٹھا ہے اور وہ مسند، وہ کرسی، وہ خلافت کو سنبھال کے آنے والے آخری مہدی جو رسول اللہ کا خلیفہ ہوگا اس کو دے گا؟ مجھے اس کا نام بتائیں ذرا، تمام علماء اہل سنت جس پہ جمع ہوں، جس پہ متفق ہوں، مجھے وہ تو ذرا یہ بتا دیں کہ کون ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، ایک پہ انگلی رکھیں گے جو ان کے مخالف پارٹی ہے وہ کہے گی کہ ہمارا بزرگ وہ خلیفہ رسول ہے۔ لہذا اس حدیث کو معنی دینے کے لیے چارہ ہی نہیں ہے، وگرنہ یہ حدیث رسول اللہ کے لیے مذاق بن سکتی ہے۔ جو صاحبان عقل ہیں، معنی دینے کے لیے چارہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو نظریہ اور جو تطبیق اور مصداق اہل تشیع نے دیے وہی حقیقی ہیں، اور حق بھی یہی ہے۔ دعا ہے رب العزت سے کہ خدایا ہمیں حق سمجھنے، حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔